سامعین کرام، مہمانان اعظام، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنیں اور اہل بستی کے نونہال بچوں، آج کا یہ مجمع، یہ پنڈال، یہ سجاوٹ، یہ لائٹنگ، یہ کرسیاں اور ہم سبوں کا مجمع صرف ایک مقصد کا ہے، وہ کیا کہ نکاح کی مجلس کل منعقد ہونے والی ہے۔ اللہ سے پہلے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کل جو نکاح کی مجلس منعقد ہونے والی ہے اس میں جتنی بھی پریشانی، آفت، مصیبت، رکاوٹ آنے والی ہے اللہ تمام کو ختم فرمائے اور آسانی کے ساتھ ایک دونوں جو آپس میں ایک جان بننے والے ہیں، ایک دوسرے کا لباس بننے والے ہیں، اللہ ان دونوں کو گھر کو آباد فرمائے، دونوں کا خاندانوں کو آباد کرے۔ کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ جو بنا لے اپنی عادت تلاوت قرآن کی، اور جو بنا لے اپنی عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کے نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا ہماری یہ خوشی کا ماحول، آج یہ خوشی کا مجمع جو سجایا گیا، لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج جس خوشی کو ہم نے سجایا ہے، آج جس طریقے سے پنڈال کو سجایا ہے، آپ کا جو یہاں بیٹھنا ہے، آج آپ کا یہاں آ کر کچھ دین کی باتوں کو سننا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بس صرف اور صرف ایک مقصد ہے، جب اپنے بچے کا ہم رشتہ کریں تو ایسا رشتہ کریں کہ رشتہ کرنے سے پہلے نبھانے کے تعلق سے اسے بتلا سکھلا دیں۔ پہلا کام کیا ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو، ہماری بچی ہو یا ہمارے بچے ہو، اس کا رشتہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو ایک دوسرے کا کیا حقوق ہے، میاں بیوی کا کیا حقوق ہے، ساس سسر کا کیا حقوق ہے، دیور نند کا کیا حقوق ہے، اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، اس گھر میں آ کر کیسے بسنا ہے، اس گھر میں آ کر آپس میں کیسے باتیں کرنی ہے، وہ تمام چیزوں کو اس کو سکھانا، تب جا کر گھر بسے گا، تب جا کر وہ گھر جا کر کیا جنت جیسی شکل بنے گا۔ قربان جاؤ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت جب فاطمہ کی رخصتی کرتے وقت دو وصیت کان کے اندر فرمائی، کان میں نصیحت کی، کہا فاطمہ دو وصیت میں کرتا ہوں اور دو وصیت سے انکار نہ کرنا، اگر انکار کرتی ہو تو خدا کی قسم تیرا باپ، تیرا والد، تیرا یہ ابا جان محمد رسول اللہ یہ تم سے ناراض ہو جائے گا، تمہیں کھانا پینا دے گا، رہنے کے لیے مکان دے گا، سونے کے لیے بستر دے گا، لیکن خدا کی قسم یہ محمد رسول اللہ تم سے چہرہ پھیر لے گا۔ میں دو نصیحت کرتا ہوں، تم اس کو انکار نہ کرنا، اس کو بھلانا نہیں۔ پہلی کون سی نصیحت ہے؟ کان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ، اے تمام نوجوان
عورتوں کی سردار کا غور سے سن لے، کان کھول کر سن لے، تو جس گھر جا رہی ہے وہ داماد ہمارے ہیں، وہ علی ہیں، وہ شیر خدا ہیں، لیکن ان کے پیر میں چپل نہیں ہے، ان کے گھر کے اندر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی لباس اور کپڑا نہیں پہننے کو، ان کے پاس کوئی ایسا سامان نہیں جو تمہیں آرام دے سکے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم اس گھر کے جا رہی ہو، لیکن خدا کی قسم تم ان سے کھانے کا سوال نہ کرنا۔ پہلا کون سا لفظ تھا؟ کھانے کا سوال نہ کرنا۔ لیکن ہم اور آپ رشتہ کھوجنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں اس گھر میں میری بیٹی کھا پی کے اچھے سے رہے گی کہ نہیں رہے گی، ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلا ہمارا اور آپ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں عیش و آرام سے رہ سکتی ہے نہیں رہ سکتی۔ اس کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا داماد جو ملنے والا ہے، جو ہمارا داماد بننے والا ہے، ہماری بیٹی کا شوہر کتنا کما لیتا ہے، وہ گزارا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، میری بیٹی کے نخرے اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا، اس کا خرچہ اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تمام چیز دیکھ کر کیا کرتے ہیں، رشتہ کرتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نصیحت فرمایا کیا؟ کھانے کا سوال نہ کرنا۔ کبھی علی سے یہ نہ کہنا کہ کھانے کے لیے کوئی سامان گھر میں نہیں ہے، کھانا لاؤ، اپائے کرو، انتظام کرو۔ یہ کبھی اس سے سوال نہ کرنا، اسے تانا نہ دینا، اس سے شکوے شکایت نہ کرنا کہ تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں چکی پیسا کرتے تھے، اور چکی پیس کر وہ فاقہ کشی کبھی کرتی اور کبھی وہ گزارا کیا کرتی تھی، گھر کو چلایا کرتی تھی۔ اور وہی فاطمہ کئی دن کا فاقہ گزارا کرتی تھی۔ جب دیکھتی تھی گھر میں کوئی کھانے کو سامان نہیں ہے تو ابا کا خیال آتا کہ میرے ابا جان نے نصیحت فرمائی تھی کہ علی سے سوال نہ کرنا، تو وہ فوراً روزے رکھ لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی سامان نہیں کھانے پینے کو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جا ابا جان کے پاس، ابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اپنے لیے کچھ سامان مہیا کروا لا۔ فاطمہ ابا کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہے ابا جان آپ کے پاس جو مال غنیمت کا سامان ہے یا ایک نوکر ہے وہ ہمارے آپ حوالے کر دیں، اس لیے میں کام کر کے تھک گئی ہوں، اور یہ کنویں سے پانی نکال کر میرے کاندھے پر یہ ریشے پڑ گئے ہیں، یہ داغ اور دھبے آ گئے، وہ نشان پڑ گئے، وہ رسی کے نشان ہے، میں پریشان ہوں، گیٹھر پڑ گیا ہے، اس لیے آپ ہمیں ایک غلام دے دیں۔ خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم اس سے اچھی کوئی چیز نہ بتاؤں جو غلام سے بھی اچھا ہو۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور بتلائیے، تو کون سی اچھی چیز ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس غلام سے بہتر ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ سنو یہ جو جنگ بدر سے آئے ہیں، یہ جتنے بھی صحابی ہیں وہ اور نادار ہیں، مفلس ہیں، کمزور ہیں، وہ اصحاب صفہ والے ہیں، قرآن سیکھنے والے، قاری حضرات سنانے والے، سکھانے والے، یہ تو تم سے زیادہ حقدار ہے نا، یہ سارے سامان کا، غلام کا۔ یہ سننا تھا، حضرت فاطمہ گھر چلی گئی۔ لیکن یہ سوچنے کا مقام ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی حضرت علی سے کھانے کا سوال نہ کیا۔ دوسرا کون سی نصیحت؟ دوسری نصیحت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو فاطمہ جب گھر جا رہی ہو حضرت علی کے تو ایک بات اور یاد رکھنا، کبھی حضرت علی سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا،
کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لڑائی جھگڑا کر کے گھر آ جاؤ، محمد الرسول اللہ کے گھر آ جاؤ، عائشہ کے گھر آ جاؤ، اور تم آ جاؤ، تمہیں کھانے کو سامان ملے گا، سونے کو بستر ملے گا، لیکن خدا کی قسم محمد الرسول اللہ تم سے ناراض رہے گا۔ اور اگر ایسا وقت آ گیا، تمہاری اسی حال میں موت آ گئی، تم اس دار فانی سے رخصت ہو گئی، تم دنیا چھوڑ کر چلی گئی، تو میں محمد الرسول اللہ تمہیں کفن تو دوں گا، تمہیں کھاٹ تو دوں گا، تمہیں جنازہ کے لیے تیار تو کروں گا، لیکن میں محمد الرسول اللہ تمہارے پیچھے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ نصیحت فرمائی۔ پھر ایسا گھر بسا کہ کبھی کربلا کے میدان کو سجایا تو کبھی جو ہے فاقہ کر کے زندگی گزاری۔